حسن علی ہیں جی لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ ایران پاکستان کا ایک ایسا ہمسایہ ملک ہے جس کے حوالے سے کبھی کوئی بری خبر سننے کو نہیں ملی تھی، مگر اب کئی روز سے پاکستان ایران کے حالات کشیدہ، سفیر واپس رہے نہیں۔ حسن علی صاحب، آپ تھوڑا یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ الحمدللہ صورتحال نارمل ہو گئی ہے، اور میں اس کو بہت زیادہ توقع کر رہا تھا کہ یہ نارملائزیشن کی طرف چلا جائے گا معاملہ، اور وہ الحمدللہ چلا گیا ہے۔ بلکہ تیسرا سرفراز خان ہیں سرگودا سے، وہ کہتے ہیں عام انتخابات میں تقریباً 2 ہفتے باقی ہیں، جو جوش و خروش ماضی میں الیکشن سے پہلے نظر آتا تھا اس کی شدید کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ کیا ایسا عمران خان کے میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ نہیں، ظاہر ہے ایک ہی وجہ ہے کہ یہ ایک الیکشن سے زیادہ یہ ایک ارینجمنٹ کا تاثر دے رہا ہے، الیکشن کم اور ایک بندوبست سا، ایک ارینجمنٹ سا ہے، اس لیے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھلاڑی مکمل نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کرکٹ کی ٹیم میں کتنے ہوتے ہیں، لیکن اس سے 3 کم یا 2 کم ہوں گے تو میچ کا کیا بنے گا میں نہیں جانتا۔ اس میں ایک اہم ترین کھلاڑی جو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نفرت ہے بیسیکلی۔ پنجاب میں رونق لگتی اگر نواز شریف کے پلے کچھ رہ گیا ہوتا۔ اب یہ جیت جائیں، یہ 2/3 میجورٹی بھی لے جائیں، نہیں، لوگوں کے اندر ان کے لیے غصہ بھی بڑھے گا، نفرت بھی بڑھے گی، اس کا انجام کیا ہوگا یہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں۔ جس گہما گہمی اور جوش و خروش اور رونق کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو ہوتا ہے کہ اگر جینون قسم کا سپلٹ ہو، 100 ووٹر ہے، کچھ ادھر کچھ ادھر، ان کے تو پلے ہی ککھ نہیں۔ نیکسٹ ہیں جی ظہور الحسن ہیں، اسلام آباد کے رہائشی رہنے والے ہیں لیکن رہتے سعودی عربیہ میں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر پاکستان ایک بار پھر شریف اینڈ کمپنی کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا جاتا ہے اور الیکشن کی بجائے سلیکشن ہوتی ہے تو رائے عامہ کا یہ قتل عام ہمیں کس طرف لے جائے گا؟ رائے عامہ، دیکھیں بات سنیں، میں اتداد صاحب نے بھی یہ بات کی، کیا رائے عامہ؟ سچی بات ہے، دیکھیں یہ عوام کی رائے تو 5 سال میں اگر سموتھلی سلسلہ چل رہا تو 5 سال میں ایک بار عوام نے رائے دے کے کیا کرنا ہے؟ دن میں 3 بار روٹی چاہیے یا کم از کم 2 بار چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ گیس کا، بجلی کا بل، وہ بھی نہیں ہے۔ روزگار ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ علاج ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ عزت نفس ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو جن کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس رائے بھی نہ ہو، اس کو تو پوچھ کے کی لینا ہے؟ بجو باندر عوام جائے، ان کا کیا استعمال ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عوام سے یہ جو 24-25 کروڑ یہاں اس ملک میں لگا پھر رہا ہے، لاوارث، جس کا نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا، نہ اس کو پروٹیکٹ کرنے والا، نہ ان سے کو محبت کرنے والا، نہ ان کو عزت دینے والا، نہ ان کو راحت دینے والا۔ یہ 75 سال سے میں تو اپنے کالموں میں سالوں پہلے میرے کئی مجموعوں میں یہ جملہ شامل ہے، میرا ایک تقیہ کلام رہا ہے کہ 14 اگست 1947 کو جو لٹے پٹے قافلے جو شروع ہوئے تھے اجڑ کے، ان کا ہجرت کا سفر آج تک ختم نہیں ہوا، ختم۔ رائے عامہ، میرا ایک شعر ہے، سرمایہ کیا رائے چرائی جا سکتی ہے، پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے۔ اس ملک یہ بنا بس چند 100 یا چند ہزار یا چلو چند لاکھ خاندانوں کے لیے۔ میں اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہوں جو ایک کمفرٹیبل، آسودہ، ایک ہموار زندگی گزارتے ہیں۔ باقی تو لٹا مارا ہے، ابن فیلڈ، سرے محل شہل، یہ بہت سارا، اور کیا ہے؟ تو رائے دے کہ جو رائے عامہ کا قتل عام نہیں، وہ جہاں عوام کا قتل عام ہو رہا ہے وہاں ان کی رائے کا قتل۔ میں نے کہا نا، سرمایہ کیا رائے چرائی جا سکتی ہے؟ کیا ہے نواز شریف کا ٹوٹل کیریئر؟ کیا ہے؟ رائے عامہ پہ ڈکیتی۔ ایک گمنام آدمی، نہ کوئی آگا نہ پیچھا، نہ کوئی پراپر ایجوکیشن، نہ کوئی بیک گراؤنڈ، نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ جاؤ لگنے پکڑا، چمٹی سی لا کے بٹھا دیا، اس کے بعد چل سو چل۔ اب وہ 5ویں بار بننا چاہ رہا ہے۔ 5ویں بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف نہیں،
وزیر اعظم بھائی جان ہی تھے. بھائی جان سے ایک بات یاد آئی, وہ سن لیں ذرا, ہلکی پھلکی بات ہے. ٹی وی پہ انٹرویو ہوا ہے ایک زمانے میں, عنایت حسین بھٹی بہت بڑا سنگر ہے, مرحوم ہے دونوں. ایک ان کا بھائی تھا کیفی, وہ تھا بیچارہ واجبی شکل تو, لیکن بھائی چونکہ بہت بھٹی پکچرز بہت مشہور ادارہ تھا, تو وہ بڑے بھائی کی وجہ سے اس کا بھی ٹولہ کچھ دیر لگا رہا. اس کا ٹی وی انٹرویو ہوا کیفی کا. عنایت حسین بھٹی جنرلی سنگر پنجابی کا بہت بڑا پاپولر تھا, پھر بھٹی پکچرز پروڈکشن ان کی, یہ وہ سارا. وہ جو پی ٹی وی پہ کسی نے پوچھا کہ جی یہ آپ کا فیوریٹ سنگر کون ہے, انہوں نے کہا کہ جی وہ فیوریٹ کیا ہونا ہے, رفیع صاحب ہیں, مکیش صاحب ہے, مہندی حسن ہے, لیکن پاجی تے پاجی نہیں, چونکہ عنایت حسین بھٹی پنجابی گانے گاتا. اچھا, انہوں نے کہا جی تہاڈا فیوریٹ ایکٹر, انہوں نے کہا جی ویسے تے بڑے نے, دلیپ کمار صاحب بھی نے, اشوک کمار صاحب بھی نے, فلاں بھی نے, اس زمانے میں بھی راجیش کھنہ, لیکن وہ پاجی تے پاجی نے, چونکہ وہ بڑا بھرا جڑا وہ ایکٹر بھی سی, کئی فلموں میں عنایت حسین بھٹی ہیرو آیا. کیا پریشان سا ہو گیا وہ بندہ, پی ٹی وی کا تھا کوئی. انہوں نے کہا جی ڈائریکٹر, انہوں نے کہا ویسے تے اپنا محبوب خان مدر انڈیا کے, اور فلاں فلاں, اس نے 5 انہوں نے کہا جی کیا بات ہے, سبحان اللہ, لیکن پاجی تے پھر تانوں پتہ نہیں جی پاجی نے, سو پاجی تے پاجی نے, شہباز شریف بھی پاجی, ادھر ابا جی, یہ کہانی ہے ساری. تو عوام کا بیچاروں کا کیا ہے, پاجی تے پاجی نے, عوام جائیں بھاڑ میں, ہم ہی عوام کرتے پھرتے ہیں, ہم بھی اپنا نام لینے کا شوق ہے, پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. جاوید خان ہیں جی میاں والی سے, وہ کہتے ہیں کیا عام انتخابات کے بعد عمران خان کی مشکلات کم ہونے کا امکان ہے؟ واضح ہے کہ ابھی عمران خان کو پابند سلاسل رکھنے کا مقصد سلیکٹڈ حکومت کا قیام ہے. آپ عمران خان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بھائی, میں نہ نجومی ہوں, نہ میں کو پیر فقیر, یہ جس طرح کے پراڈی ہے نہیں, وہ عامل بابا, بنگالی بابا, تو فلانا, وہ ایک دو پھر رہی ہیں یہاں مارکیٹ میں, کیا نام ہے ان کا, یہ نجومنے, ان میں سے ایک کا میں واقعہ سنا بھی چکا ہوں اپنے چینل میں نے بھگتا ہوا ہے اس نجومن کو, بالکل فیک. ایک اور پھر رہا ہے, پتہ نہیں کیا, پکا بینڈا سا منہ بنا کے, وہ اتنا ڈھیٹ, اتنا بے شرم ہے, وہ روحانی شخصیت کو, صوفی بننے کا شوق ہے اس کو. یہ وہ آدمی ہے جو ٹی وی پہ الیکشن سے پہلے کہہ رہا تھا وہ عمران, جس کے بعد وزیر اعظم, کہ کسی قیمت پہ کبھی بھی عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا. وہ اتنا ڈھیٹ آدمی ہے, عجیب بینڈا پکھروٹا سا وہ اس کی شکل ہے, وہ ڈیٹوں کی طرح بیٹھا ہوتا ہے, اس نے آج تک معافی بھی نہیں مانگی. سو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مستقبل میں کون ہوتا ہوں, میری کیا اوقات ہے, کسی کا بھی مستقبل پروڈکٹ کرنا میرے تو بس کی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ.